باکثرت شراب پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ متفق علیہ سے یہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس روایت کو مشکات نے بھی نقل کیا۔ اس روایت میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر نشانی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نشانی قائم ہوگی تو اس وقت اس جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا، مثال کے طور پر پہلی نشانی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس علم سے مراد علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے، اس سے مراد علم دین ہے۔ اور دنیا سے جو علم اٹھا لیا جائے گا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ علماء دین ایک کے بعد دوسرے انتقال کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا، بندوں سے کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، جن سے مسائل پوچھے جائیں گے وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث پاک ہم نے یہ سنی کہ قیامت کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اسی ارشاد کو ہم نے حدیث ہی سے سمجھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علم جو اٹھا لیا جائے گا وہ کیسے اٹھا لیا جائے گا، تو اس سے مراد علم کے اٹھ جانے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا، یعنی عالم جو ہے نا وہ انتقال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہمارے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بہنوں، اس کے متعلق شارحین لکھتے ہیں کہ یہ دور وہ دور ہے کہ اسے دور فتن کہتے ہیں، یعنی فتنوں کے دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ فتنوں کا آنا جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فتنے بعض ہوئے جو آ چکے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کئی ایسے معاملات تھے جن کو قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا۔ فتنوں کا باب یہ پورے کے پورا مشکات شریف ایک باب ہے، اس میں بھی فتنوں کے باب میں اس طرح کی روایت بیان کی گئی ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں، فتنوں کے جو معاملات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، بعض وہ ہیں جو بہت پہلے گزر چکے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان بھی اپنے وقت پر آئے گا، کیونکہ اس معاملے میں قیامت کی نشانیوں کے معاملے میں کئی روایت الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان کا بیان بھی سنیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل۔ تو بعض وہ ہیں جو آ چکی، بعض وہ ہیں جو اس وقت ہم جس سے گزر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو آئیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کا بیان انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کی نشانیوں میں کیا جائے گا۔ تو یہ جو نشانی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، آپ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جس نے علم کا اٹھنا نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول کتاب میں نقل کیا گیا. سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علماء کا اٹھ جانا یہ مخلوق کے برباد ہو جانے کا بھی نشان ہے اور قیامت کے آنے کا بھی نشان ہے. تو ان دونوں ارشادات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کا اٹھ جانے سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے. اور اس معاملے میں ہمیں بڑی پیاری نصیحت فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو. علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو. علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے. اب جب علم سکھانے والے چلے گئے پھر ہم علم کس سے سیکھیں گے؟ تو یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس سے قبل کہ علم قبض کیا جائے ہم علم سیکھ لیں. اور علم کا قبض کرنا یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. اب علماء اٹھ گئے جیسا کہ اس کی دوسری نشانی جو بیان ہوئی نا یہ سے متصل ہے. قیامت کی نشانیوں کی جو دوسری نشانی بیان ہوئی اس روایت میں وہ یہ ہے کہ جہالتی کثرت ہوگی. ان دونوں کو ملا کر اگر بیان کیا جائے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کی کثرت کا ہونا تو بات بڑی واضح یوں ہو جاتی ہے کہ ایک طرف علماء انتقال کرتے چلے جائیں گے دوسری طرف جو عوام ہیں ان کا علم دین سیکھنے کا رجحان کم ہوتا چلا جائے گا. یہ دونوں چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس وقت علم سیکھنے کا دورہ تھا عوام کے علم دین سیکھنے کا یہ عالم تھا کہ ابو حفص زیاد کا بیان ہے کہ جب مشہور امام حدیث ابو بکر جعفر بن محمد ترکستان سے بغداد جب تشریف لائے تو شہر کی عوام و خواص نے بڑی جوش و مسرت کے ساتھ اول تن کا استقبال کیا اور زبردست جلوس کی صورت میں شارع المنار کے میدان میں درس حدیث دینے کے لیے یہ تشریف لائے. ان کی درس گاہ جہاں یہ درس حدیث دیتے تھے ان کی درس گاہ میں روزانہ 30,000 افراد جمع ہوتے تھے. ہفتے میں ایک بار نہیں, مہینے میں ایک بار نہیں, سال میں ایک بار نہیں, روزانہ 30,000 افراد جمع ہوتے تھے. اب چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں تو شیخ الحدیث صاحب کی آواز تمام شرکائے اجتماع تک پہنچانے کے لیے یہ انتظام ہوتا تھا کہ 300 علماء اس اجتماع کے بیچ میں مختلف مقامات پر کھڑے ہوتے تھے جو شیخ الحدیث صاحب کی آواز کو دیگر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. جیسے جہاں اسپیکر نہیں ہوتا وہاں جب بڑی جماعت ہو تو نماز کیسے ہم پڑھتے ہیں, مکبرین کا ایک نظام ہوتا ہے کہ مکبر امام کی آواز سن کر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ایک ترکیب بنتی ہے نا, اس طرح جماعت ہوتی ہے. تو یہ انداز تھا ان کا. اسی طرح ایک بڑے مشہور محدث ہیں ابو مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی درسگاہ میں بغداد کے ایک وسیع میدان میں اجتماع کی کثرت کا یہ عالم ہوتا کہ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد نے ان جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے اس میدان کی پیمائش کروائی اور طالب علموں کی دواتیں گنی گئیں. پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے وہ انک پوٹ جیسے ہم کہیں دوات کے اندر وہ قلم ڈبو کر لکھی جاتی تھی. تو
تو جب یہ دواتیں گنی گئیں تو 40,000 سے زیادہ دواتیں پائی گئیں، اور جو حاضرین لکھتے نہیں تھے بلکہ حدیث سن رہے تھے وہ اس گنتی سے الگ ہیں۔ اب فی زمانہ ایسا ماحول نہیں ہے، جہاں علم دین سیکھا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، وہاں پر بدقسمتی سے اب وہ رونقیں نہ رہیں۔ ہاں، رونق کالج میں ہے، رونق یونیورسٹی میں ہے، اور ان پر ایک جنون سا طاری ہے یہ ان علوم کے سیکھنے کا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کے گھروں میں حافظ بھی ہوتا تھا، یعنی گویا یوں سمجھے کہ کوئی ایک بچہ کوئی حافظ ہوتا ہو تو ایک بچہ عالم ہوتا ہو،